أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وہ کس چیز کے بابت آپ سے سوال کر رہے ہیں؟ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ خبر کے جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، ہرگز نہیں وہ عن قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں وہ عن قریب جان لیں گے۔ کیا؟ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو مہد نہیں بنا دیا۔ مہد مطلب، مہد کا مطلب ہوتا ہے پنگھوڑا، تو زمین ہمیں اپنی آغوش میں لے کر حرکت کر رہی ہے۔ پنگھوڑے میں جیسے بچہ لیٹا ہوتا ہے نا ریلیکس ہو کے، اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ میں پوری زمین کی موومنٹ اور اس کی اپنے مدار پہ گردش اور پھر سورج کے ارد گرد گردش کو ہم اس آیت کی تفسیر میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قدر سپیڈ سے زمین اپنے مدار پر، آپ کو پتہ ہے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر 24 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں، یعنی جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے اس حصے میں دن ہوتا ہے اور جو اس کے بیک پہ ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے۔ پھر زمین 88 ڈگری کا زاویہ بنا کر گھوم رہی ہے اور ساتھ اس کا زاویہ چینج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین میں موسم تبدیل ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین سورج کے گرد اپنا چکر 66,600 یہ اس میں 66,660 کلومیٹر پر آور کی سے وزن۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو مہد نہیں بنا دیا، کہ زمین تمہیں لے کر حرکت کر رہی ہے۔ اور جب زمین تھی جرک کرتی تھی، جب زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حرکتیں دی، تو اس کے بعد پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑا۔ جب پہاڑوں کو زمین میں میخیں بنا کر گاڑا تو پھر زمین کے اندر کی یہ جو کیفیات تھی وہ تبدیل ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پہاڑوں کو والجبال اوتادا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس میں میخیں بنا کر گاڑ دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں پھر مختلف زوج یا جوڑے بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو اس میں نیند کو باعث آرام بنا دیا، یعنی کہ نیند تمہارے لیے آرام کا باعث ہے۔ جب تم سوتے ہو، سبت سے لفظ نکلتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، ٹھیک ہے؟ تو زمین ہماری دن کی تمام ایکٹیویٹیز کو کاٹ دیتی ہے، نتیجتاً ہم بڑے ریلیکس ہو کر صبح اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیند آپ کے لیے ایک نیچرل چارجنگ سسٹم ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو تھکاوٹیں ہیں وہ آپ سے دور کر کے آپ کو چارج کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہماری یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں نا، نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ نے زمین کو کیسا بنایا، اللہ نے آسمانوں کو کیسا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور دن کو ہم نے تمہارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور سورج کو ایک نہایت گرم چراغ بنایا، نہایت گرم روشن چراغ بنایا، جس میں حرارت اور روشنی دونوں جمع ہوتی ہیں۔ تو زمین کا ایک چولہا ہے، زمین میں پھل کہاں سے پکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پکاتے ہیں نا، سورج سے۔ تو سورج ہماری زمین کا ایک نیچرل چولہا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز پکاتے ہیں تو آپ کو کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے آگ کو تیز کرنے کی، کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آگ کو مدھم کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مینج کرتا ہے، رات کو چولہا بجھ جاتا ہے اور دن کے وقت چولہا پھر جل پڑتا ہے۔ اور سورج ایک نہایت روشن چراغ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سورج ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود انسان کے لیے ایک بہت روشن چراغ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر ہم نے بدلیوں سے
کثرت سے بہنے والا پانی برسایا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے ایک ایک سلسلے کو کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ ڈسکرائب کیا ہے کہ آپ فیل کر سکتے ہیں سورج کی حدت اور سورج کی تمازت کو، اور آپ فیل کر سکتے ہیں آسمان سے نیچے نازل ہونے والے پانی کی ٹھنڈک کو بھی اور اس کی نرماہٹ کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وَجَعَلْنَا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ تعالیٰ نے بدلیوں سے کثرت سے چھاج برسنے والا پانی نازل کر دیا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ساتھ غلہ اور پودے اگائیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، فیصلے کا ایک دن یقیناً مقرر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کسی چیز میں کوئی تمہیں ابہام تو نہیں، کوئی کنفیوژن تو نہیں، نظر آ رہی ہیں، آسمان سے بارش اترتی بھی نظر آ رہی ہے، جی سورج بھی نظر آ رہا ہے، تو پھر ایسے ہی ایسے ہی قیامت کا دن بھی رونما ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے، تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء، آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت بن جائیں گے۔ یہ یقیناً ہونے والا ہے، آسمان کے دروازے ہمیں دکھیں گے اور پھر پہاڑ چلیں گے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ یوں ریت کے ذرے بنا کر اڑا دے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ اس میں مدتوں، کئی زمانے اور کئی سال، یعنی ایک نا ختم ہونے والی مدت میں وہ اس دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دوزخ میں ڈال کر یوں بھلا دینا ہے جیسے تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلایا تھا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اس میں ٹھنڈا پانی ہی نہیں، امیجن کریں شدید تپتی ہوئی صحرا، شدید تپتی ہوئی آگ میں زبانیں لٹک رہی ہیں اور پیاس سے برا عالم ہے، اور وہ چلا رہے ہیں پانی دے دو، پانی دے دو۔ پانی دیا جائے گا تو سخت گرم پانی ہوگا جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں اور نہ ہی کوئی پینے کی چیز ہے مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ جزاء وفاقا، پورا بدلہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ایسا کیوں ہوا؟ قیامت کے دن کے حساب کو جھٹلا کر زندگی گزارنے والے لوگوں کی زندگی میں اللہ ہوتا ہی کہاں ہے؟ ان کی پرائرٹیز ہی اور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، کسی پر ظلم کرتے تھے تو یقین نہیں تھا کہ حساب ہوگا، اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتے تھے تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو حساب کی کوئی امید نہیں تھی۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیتوں کو بری طرح سے جھٹلایا۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو آج عذاب کے سوا تمہیں کسی اور چیز میں اضافہ ہم نہیں کریں گے۔ آج صرف تمہارے لیے بیڈ لک کے دروازے ہیں، اب کچھ بھی ہوگا وہ تمہارے لیے برا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے دنیا کی زندگی میں کبھی اچھا اور کبھی برا، ایسا نہیں ہے۔ اب برا اور برا، جو آپ کا دماغ برائی سوچ سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر برائی قیامت کے دن اس شخص کے مقدر میں لکھی جائے گی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک ان للمتقین مفازا۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ قرآن ہمیں بات کرنے کا انداز بھی سمجھاتا ہے۔ کسی کی تعریف اور بد تعریفی دونوں کیجئے، کسی کو آپ نے خوشخبری دینی ہے تو اس کی خوشخبری اور عذاب دونوں دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہاں تصویر کا دوسرا رخ ابھی موجود ہے۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے، چھوٹی نہیں بڑی کامیابی ہے۔ تو جو آپ اپنے مائنڈ میں بڑی کامیابی امیجن کر سکتے ہیں، جو جس کے ذہن میں کامیابی کا ایک تصور ہے،
وہ ساری کامیابیاں قیامت کے دن اس کو ملیں گی. سینس آف اچیومنٹ، سینس آف اکمپلشمنٹ، لوگوں کے سامنے انعامات، لوگوں کے سامنے واہ واہ، لوگوں کے سامنے ناموری اور شہرت، لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے، لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہوں گے. وہ قیامت کے دن سیلیبریٹیز بن جائیں گی. جو بھی کامیابی آپ سوچ سکتے ہیں وہ کامیابی قیامت کو ملے گی. حدائق و اعنابا، باغات اور انگور اور ابری چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز کس کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو نوخیز لڑکیاں جو کہ بڑی خوبصورت ہیں اور ان کی ہم عمر ہیں، اور ان چھلکتے ہوئے جام جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا سنیں گے. اور تیرے رب کی طرف سے عطا ہے جو کہ بے حساب ہے، وہ رب جو رب السماوات والارض ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کا رب ہے، وہ رحمان ہے جس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. لا یملکون منہ خطابا، اس سے کسی کو گفتگو کا اس دن اجازت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں جا کر کہہ سکے گا اللہ تعالیٰ میرے اس بندے، میرے اس امتی کو، میرے اس مرید کو چھوڑ دیجئے. نہ، اس دن ایسی کوئی دوستی اللہ کے سامنے کام نہیں آئے گی. لا یملکون منہ خطابا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صف، اس دن فرشتے اور تمام روح الامین اور تمام فرشتے سر جھکائے، ہاتھ باندھے، صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے قیامت کا دن کے، قیامت کے دن میں ایک آرگنائزیشن ہے. آپ نے یہ چیز بار بار قرآن میں نوٹ کی. اللہ تعالیٰ کو ڈسپلن پسند ہے. ایسے نہیں ہے کہ سارے ادھر منہ اٹھا کے جس کا جی چاہ رہا ہے. نہ، فرشتے بھی صف باندھ کر کھڑے ہیں اور تمام انسانوں کو صفوں میں کھڑا کیا گیا ہے. اور پھر جو انسانوں کے، نیک انسانوں کی صف علیحدہ ہے، برے انسانوں کی صف علیحدہ ہے. پوری کیٹیگریز ہیں. اور لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اور کوئی فرشتے بھی، انسان تو پیچھے پڑ کے ہے نا، کوئی کلام نہیں کر سکتے، فرشتے بھی اللہ سے گفتگو نہیں کریں گے. ہاں، پوری محفل اللہ تعالیٰ نے بنا دی. اب اللہ کی اجازت سے کوئی بولے گا تو بولے گا، جس کو اللہ اجازت دے. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہی جسے رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور وہ بات بھی بالکل مبنی برحق کہے. وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا، یہ کوڑ نہ مار دے ادھر، یہ نہیں ہوگا. وہاں پر سچی بات کرے گا، درست بات کرے گا، مبنی بر انصاف بات کرے گا تو اجازت ملے گی گفتگو کی. تو پھر جس نے برائی کی وہ شخص ہو کیسے سکتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں نبی کا نافرمان ہوں، میرے دن اور رات اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں، اور میں یہ سوچ لوں کہ فلاں شخص میری سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفارش اور گفتگو کی اجازت ہی اس شخص کو ملے گی جو بات کو صحیح طریقے سے بیان کرے گا. ذالک الیوم الحق، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے بتایا جیسے یہ سارے مظاہر قدرت دیکھیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان کے یہ زمین اور یہ آسمان سے اترنے والی بارش، پھر اس کے بعد یہ چارہ، یہ سب دیکھ چکے اپنی آنکھوں سے. کوئی جھوٹ نہیں ہے نا، اس کو ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہو. تو ایسے ہی یہ حق دن آنے والا ہے. وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، اور جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹ جانے کی جگہ ڈھونڈ لے. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں ایک قریب عذاب سے جو تمہارے قریب، ہمیں لگتا ہے قیامت دور ہے، اللہ کہتا ہے یہ ایک قریب تمہارا سامنے نظر آ رہا ہے، اس عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن انسان دیکھے گا اپنے نامہ اعمال میں، دیکھے گا اپنی نیکیوں کے بیگ کو کھول کھول کے دیکھے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا. آج ہمارے پاس وقت ہے پیارے لسنرز، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو زمین و آسمان کے درمیان خلا بھر جاتا ہے. ایک دفعہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیں تو 100 درخت ہمارے جنت میں لگ جاتے ہیں. تو کیوں ہم اپنے وقت کا استعمال صحیح نہیں کرتے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اس کے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا وہ دیکھتا ہوگا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا، کیونکہ اس نے
دیکھا نا کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. اور حدیث میں پتہ کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک بے سینگ کی بکری نے کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو بلا وجہ سینگ بھی مارا ہوگا نا، اللہ اس کا بھی بدلہ دلوائے گا. جب یہ سب بدلے دلوا دیا جائیں گے تو پھر جانوروں کو کہا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ، ان پہ حساب کتاب نہیں. تو کافر یہ منظر دیکھ رہا ہوگا تو کہے گا کاش کہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہوتا. آج جو میرے ساتھ ہونے والی ہے وہ انتہائی بھیانک ہے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچتے ہیں. کون سے فرشتے؟ روح قبض کرنے والے فرشتے. جب یہ آتے ہیں تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے اپنا سر جھکانا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں فرمایا ہے اگر فلولا ان کنتم غیر مدینین، جب مرنے والے کی روح جان بلب ہو جاتا ہے اور اس کی روح ہنسلی تک آ پہنچتی ہے، اگر تو تم اللہ کے قابو میں نہیں ہو تو پھر اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ اور ان فرشتوں کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو کر دکھاؤ اور کہو کہ ہم نے اپنے اس جسم کو نہیں چھوڑنا. ایسے کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پورے اختیارات دے کر بھیجا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جب مومن دنیا سے رخصت ہونے کو آتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ. تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے. اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکل آ. تو وہ جسم میں بکھر جاتی ہے تو وہ اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلائی کھینچ کر نکالی جاتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے جسم کے پور پور سے جان نکالنے کا جو تکلیف ہے وہ ایک بال میں جان ہے. آپ کے جسم کے پور پور میں جان ہے. اس پور پور کو تکلیف اور سختی محسوس ہوتی ہے جان کے نکلنے کی. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غرق ہو کر ڈوب کر سختی سے جان نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے جان نکالتے ہیں جیسا کسی کا بند کھولا جاتا ہے. فرمایا کہ مومن کی جان یوں نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو بغیر تکلیف کے وہ پانی نیچے گر جاتا ہے. ایسے اس کی جان قبض کی جاتی ہے. والسابحات سبحا، پھر ان کے فرشتوں کی قسم جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، یعنی اللہ کے احکامات کو لے کر آسمان سے زمین تک یا زمین سے روحوں کو لے کر آسمانوں تک تیزی سے چڑھ جاتے ہیں اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقات سبقا، اور آگے بڑھ جانے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں. فالمدبرات امرا، اور کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں. اور یہ اللہ نے اپنے فرشتوں کی کچھ ڈیوٹیز ہمیں بتائی ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں، فرشتے آسمان سے عذاب لاتے ہیں، فرشتے زمین سے عمل لے کر جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم چونکہ ایک اسپیشل پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہمارے ساتھ 4 فرشتے رکھے. 2 فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھنے کی ڈیوٹی پر مامور ہیں، 2 فرشتے ہماری حفاظت پر مامور ہیں. نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کی ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فجر اور عصر کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اپنی ڈیوٹیز ہینڈ اوور کرتے ہیں. تو فرشتوں کی بھی قرآن نے یہاں پر ہمیں ڈسکرپشن دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دے گا سخت ہلا دینے والا زلزلہ، زمین سخت مضطرب ہو جائے گی. رجف
شدید اضطراب میں، شدید سخت حرکت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پورے برے طریقے سے ہل رہی ہوگی۔ کس طرح ہل رہی ہوگی کہ پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور اس زلزلے کے پیچھے ایک اور زلزلہ آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، سخت خوف زدہ دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، یعنی مر کر جب ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا یہ تو خسارے کا لوٹنا ہے۔ وانما هي زجرۃ واحدہ، اس وقت ایک ہی ڈانٹ ہوگی، نکلو زمین سے۔ فاذا هم بالساہرہ، یک لخت وہ زمین کے اوپر ہوں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ کون موسیٰ؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب طویٰ کی مقدس وادی میں اللہ نے اس کو پکارا۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو رہا ہے، سرکش ہو رہا ہے۔ طغیٰ، طغیانی، دریا کی جب موجوں میں طغیانی آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کناروں سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو اس لفظ میں سرکشی کے ساتھ ساتھ حدود فراموشی کا لفظ بھی آئے گا، کہ جو اللہ نے حدیں مقرر کر رکھی تھی دوسرے انسانوں کے جائز حقوق، جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت فرعون کی پھر سٹیٹس میں کیا ہوتا تھا، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی تھی، وہ انسان کی حدود میں داخل ہو رہے تھے، یعنی انسان کی ایک انسانی جان کی تکریم، انسان کا بنیادی انسانی حقوق ہے نا، وہ اس کو محروم کر رہے تھے۔ تو یہ قرآن کے الفاظ میں بڑی وسعت ہے۔ تو فرعون نے ایک تو سرکشی کی انت اٹھائی ہوئی تھی زمین میں ظلم و ستم سے، اور دوسرے وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کو بھی غصب کر رہا تھا۔ انہ طغیٰ، وہ فرعون نے سرکشی کی۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اس کو جا کے کہہ کہ اپنی حد میں رہ اور اپنی نفس کی پاکیزگی اختیار کر، اور جو غلط عادتیں ہیں اس کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اگر ہم بڑے لیول کی بات تو ہم نہیں کرتے، اگر چھوٹے لیول پر بھی ہم کسی کے جائز حقوق کے اندر مداخلت کرتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ شخص پسند نہیں آتا۔ بڑے لیول سے لے کر چھوٹے لیول تک ہر انسان کے اپنے کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں، اور جس کا احترام ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو کیا گائیڈ کیا کہ اس کو جا کر کہو کہ اپنی حد میں رہے، اپنی حد سے باہر نہ نکلے اور سرکشی اختیار نہ کرے۔ تم بحیثیت ایک بندہ، عاجزی ہی تمہیں سوٹ کرتی ہے، تکبر سے اپنی جان چھڑا لو۔ تو اہدیہ کا الی ربک، میں تمہارے رب کی طرف رہنمائی دیتا ہوں تو تم ڈر جاؤ۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو اللہ نے اس کو اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں، لیکن اس فرعون نے فَكَذَّبَ، جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر واپس پلٹا، يَسْعَىٰ، دوڑ بھاگ کرتا، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور سب کو اکٹھا کر کے پکارنے لگا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں ہوں تمہارا سب سے اعلیٰ رب۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس میں عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ کیا عبرت ہے؟ ہر طاقتور کے اقتدار کا سورج غروب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ کسی کو اگر اللہ نے طاقت دے دی ہے اور اسی کے زوم میں وہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے لیول پہ فرعون ہو، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ تو جس جگہ پر جس کو جو اختیار ملتا ہے اس کا وہ ناجائز استعمال اگر کرتا ہے تو اللہ کو وہ سخت ناپسند ہے۔ اب آپ ایک شوہر ہیں، آپ گھر کے قوام ہیں، اگر آپ اپنے ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی اس وعید کے اندر جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک گھر کے اندر ساس ہیں اور آپ کی 4 بہویں ہیں اور آپ ان کے درمیان ظلم کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ بھی اس وعید میں جاتے ہیں۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہی آتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں، ان لوگوں پر لعنتیں بھی ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس لعنت کے مستحق ہم خود
بھی ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے دوسروں کو آئینہ دکھانے سے پہلے آئینے کا رخ اپنی طرف کیجیے اور اپنی نگاہوں میں اور دیکھیں قرآن کی اس وعید کا کہیں میں تو مستحق نہیں ہو رہا۔ تو فرعون کی کیریکٹرائزیشن قرآن نے کیا کی ہے یہاں پر کہ وہ سرکش تھا، وہ حدود فراموش تھا، وہ طاقت کا ناجائز استعمال کرتا تھا، اسی لیے اللہ نے اس کو پکڑا۔ تو جتنا ظلم ہم کرتے ہیں پھر اس کے وبال ہماری زندگیوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدائش میں یا آسمان؟ ہم نے اس کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا، آؤ دیکھو ذرا آسمان کو، آنکھیں کھول کر دیکھو، اتنا وسیع و عریض کائنات کا سلسلہ یہ آسمان ہے جس کو ہم نے چھت کو بلند کیا، پھر برابر کیا، پھر اس کی رات کو تاریک کیا اور دن کو روشن کیا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا اس میں۔ اب یہ دیکھیں نا قرآن کس قدر خوبصورت اور حسین کتاب ہے۔ اگر آپ اس میں صوتی اثرات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ڈیوائن میوزک ہے، آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر الفاظ میں یوں میوزیکیلٹی ہے کہ اس کو سن کے ہی مزہ آ جاتا ہے، اور جب آپ اس کے ترجمے کو سمجھ کے پڑھیں تو اس میں آپ کو وہ کائنات کی سیر کروا دیتا ہے۔ اب دیکھیں آسمان کو ہم نے بلند کیا، ہم نے اس کی رات کو روشن، دن کو روشن، رات کو تاریک بنایا، زمین میں پانی، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اپنی نگاہوں کو بند کریں اور سیریں کرتے جائیں قرآن کے ساتھ۔ آسمان کی بارش، زمین کا چارہ، پھر پہاڑوں کے مختلف رنگ، پہاڑی سلسلہ جات، متاع لکم ولانعامکم، یہ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے لیے ایک متاع تھا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن چھا جانے والی بڑی مصیبت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا وہ جو اس نے کوشش کی تھی، یاد کر کے کوشش کرے گا کہ اس نے یہ آج کے دن کے لیے کوئی نیکیاں اکٹھی کی تھیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو اس کو دیکھتا ہوگا۔ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا، اور پھر بھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہوگی، اور جب وہ جہنم میدان محشر میں لا کر کھڑی کی جائے گی، پتہ نہیں اس کی کیا فارم ہوگی، تو انسانوں کی تو آدھے جو مجرمین ہوگی ان کی تو تب ہی ان کی جان نکل جائے گی۔ جہنم کی آواز ہوگی، جہنم غیظ و غضب سے پھٹنے کے قریب ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے اور جو طغیانی کرتا ہے، اپنی حد سے باہر نکلتا ہے۔ حد کے اندر رہنے میں ہی پیارے لسنرز بڑی سہولت ہے، یہی تقویٰ ہے کہ اپنی حد سے باہر نہ نکلا جائے۔ دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، سڑک پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس حد کے اندر ڈرائیونگ کریں، آپ کو کوئی نہیں پکڑتا، نہ چالان ہوتا ہے۔ حد سے باہر نکلیں گے، یعنی جس بھی حد، جو ایک سپیڈ لمٹ سے باہر نکلیں گے تو اوور سپیڈنگ پہ چالان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو حد بتائی جاتی ہے کہ ان حدود کے اندر رہیں، جب آپ اس حد سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر معاملے میں حد ہے، جب بھی آپ اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حد سے باہر نکل گیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، so choice is yours now, choose wisely۔ اگر تو آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں تو پھر یہ کوئی بری بات تو نہیں، دنیا میں بھی تو ہم آئے ہیں، ہمیں دوزخ کیوں ملے گی؟ یہ تو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے ملے گی کہ ہمارا فوکس خراب ہو جائے گا۔ جب ہم آخرت کو اپنے فوکس سے نکال دیں گے تو اس کے لیے محنت ہی نہیں کریں گے، جب محنت نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے نامہ اعمال میں صرف دنیا ہوگی، اور دنیا تو دنیا میں ختم، آخرت میں ساتھ لے کر جانے کے لیے کون سی نیکیاں کی؟ اس لیے فوکس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنا فوکس آخرت کو رکھتے ہیں تو دنیا فوکس سے آؤٹ نہیں ہوتی، کیونکہ آخرت آگے ہے تو دنیا تو نظر آ رہی ہے، لیکن جب آخرت فوکس سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو دنیا سے آپ کا ویژن شارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو دور نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کے بعد جو خواہش اس کے دل میں اس کو غلط راستے پر لے کر جاتی تھی، اپنی خواہش سے خود کو روکا۔ تو ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا، ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف علم ہے اور ایک طرف خواہش ہے۔
علم ورسس خواہش. جب آپ کو علم آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر خواہش کے راستے کا اتباع کرنے والا شخص گمراہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خواہش کے راستے کو روک کر بڑے دھیان سے اپنے فوکس کو میں آخرت کو رکھ کر اپنی تمام کوششوں کو اس کی طرف ڈائریکٹ کر کے اور irrelevant تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر جنت کے حصول کی کوشش کر کے دنیا سے گیا تو اس کو یقین ماننا چاہیے کہ جنت اسے ملے گی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقت کب ہے. اے نبی آپ اس کے ذکر سے کس خیال میں ہیں؟ تیرے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے. آپ تو صرف اس کو ڈراتے ہیں جو کہ قیامت سے ڈرنے والا ہو. کأنہم یوم یرونہا. جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو یوں محسوس ہوگا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا کہ وہ ایک صبح یا ایک شام دنیا میں رہے ہیں. کیونکہ 50,000 سال کا تو صرف قیامت کا ہی دن ہے جس دن ہم نے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو لوگوں کو یوں لگے گا کہ وہ آپس میں چپکے چپکے گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے کہ آج تم صرف ایک دن رہے ہو. کچھ کہیں گے نہیں ہوئے ایک دن نہیں، دن کا کچھ حصہ، صرف تھوڑا سا دن. سورۃ عبس بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی. اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی. اور تجھے کیا تھا کہ وہ نصیحت تھا، اور تجھے کیا معلوم کہ شاید وہ نصیحت حاصل کرتا یا تجھے نصیحت کرتا تو وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی. یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں ایک نابینا صحابی ام مکتوم آئے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اس وقت ذرا چودھری ٹائپ بندے بیٹھے ہوئے تھے جن کو ذرا یہ کیڑا ہوتا ہے کہ جس توجہ ہماری طرف کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل میں سوچا کہ یہ تو اپنا ہی بندہ ہے نا، اسے تو بعد میں بات ہو جائے گی، یہ ذرا چودھری بندے آئے ہوئے ذرا ان کو توجہ دی جائے. صرف یہ حرکت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور حضرت ابن ام مکتوم نے بار بار جب ان کی توجہ کے لیے ان کی توجہ چاہی تو حالانکہ وہ تو نابینا صحابی تھے، ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پڑے بال نظر نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا اس سے بے توجہی برت کر تھوڑی سی اپنی باڈی لینگویج چینج کر لے. باڈی لینگویج صرف الفاظ نہیں ہوتے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کا بھی ایک ایفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا نا 29ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اکڑ اکڑ کر چلتا ہے اور پھر گھر والوں میں بھی اکڑ اکڑ کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتا ہے، ابرو اچکا کر اور کندھے اونچے کر کے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسی باڈی لینگویج سخت ناپسند ہے جس میں تکبر ٹپکتا ہو، جس میں آپ اپنے زبان سے کچھ نہیں کہیں، اپنی باڈی لینگویج سے آپ اپنا منہ بنا لیں اور اپنے گال پھلا لیں. اب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنیا لا تسعر خدک للناس، اپنے گال لوگوں سے مت پھلا لے. اور اللہ تعالیٰ نے بچوں کو کیا نصیحت کی ہے؟ وخفض جناحک اپنے والدین کے لیے اپنے بازو کو شفقت سے پھیلا دیں. تو باڈی لینگویج بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر خوبصورت کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو صدقہ دو. صحابہ نے کہا کچھ نہیں، تو فرمایا مسکرا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو باڈی لینگویج بھی قرآن ہمیں سمجھاتا ہے. اور ہمارے نبی نے کوئی برائی نہیں کی تھی، صرف ایک آپ نے تیوری چڑھائی تھی، لیکن جو ان کا خلق عظیم ہے اس مقام سے یہ چیز میچ نہیں کی. تو اللہ نے اپنے نبی کو گائیڈ کرنے کے لیے پوری صورت اتاری کہ نبی کے ماتھے پر بل آ گئے اور آپ نے ایک مخلص مومن کو اپنی محفل سے اٹھ جانے کا کہہ دیا اور ان کی طرف توجہ نہیں برتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مومن بندہ میری نظر میں ان چودھریوں سے زیادہ اہم ہے، اس کو اگر تم توجہ نہیں دو گے تو اے نبی میں تمہیں بھی پسند نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو باقاعدہ پیار بڑی سرزنش کی ہے، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا. اور وما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی کہ تم اس کو نصیحت کرتے تو نصیحت
نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی، اور جو تجھ سے بے پرواہ ہے تم اس کی طرف اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تجھ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ نصیحت حاصل نہ کرے، اور جو دوڑتا ہوا تیرے پاس آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈر رہا ہے تو اس سے بے توجہی برتتے ہو۔ نہیں، یہ نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت قبول کرے، اللہ کو کوئی انفلوئنس نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہمارے پیسوں کی۔ ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھ کر بیٹھے ہوں، ہم فلاں ادارے کے CEO ہیں، جی ہماری بات ماننی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ آپ اگر کسی آپ کا پبلک ڈیلنگ پر یا پبلک جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو ذرا بڑے چودھری ٹائپ بندے ہوتے ہیں نا، جن کے پاس کوئی مقام ہوتا ہے، ذرا کوئی ڈگری یا ان کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، تو وہ عام بندوں سے اب وہ پروٹوکول ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ابھی ریسنٹلی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک جو میجر تھا آرمی کا، اس نے ٹریفک وارڈن نے اس کو روکا تو اس نے آگے سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس سے پیچھے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کرنل کی وائف کو روکا گیا تو اس نے بدتمیزی کی، گاڑی چڑھا دی اس کی ٹریفک وارڈن کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ سائیکالوجی غلط ہے، لیکن جو بندہ اس طرح سے آپ پر توجہ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ توجہ کس کو دینی ہے؟ توجہ دینی ہے مومن کو، ان چودھریوں کو نہیں دینی، جن کے دماغ میں یہ خناس بھرا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بھی گائیڈ کر دیا کہ آپ کی نظر میں اہم کون لوگ ہونے چاہیے دوستیوں کے لیے؟ وہ جو مومن ہیں، اور اللہ اپنے ان مومن بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، مرفوعات مطہرہ، بلند اور پاک، اور وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں جو کرام بررہ، جو معزز اور نیک ہیں۔ یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں جو معزز اور نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مرفوعہ، بلند اور پاک صحیفوں کا ذکر کیا۔ ان میں ان صحیفوں کی کتنی خصوصیات بیان کی گئی؟ مکرمہ، پاک، عزت والے، مرفوعہ بلند، مطہرہ صاف ستھرے، اور ان کو لکھنے والے وہ کن فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوں گے؟ کرام بررہ۔ آئیے ایک حدیث سنیں اب، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر ان معزز لکھنے والے بزرگ فرشتوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ تو VIP سیٹ ریزرو کروا لی آج جنت میں اپنی؟ نہیں کروائی تو قرآن پڑھ کر کروا لیجئے۔ آپ کو پھر حرص ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کے ہر ایک شعبے میں ماہر ہوں، ہم قرآن کی قرات بھی اچھی کریں، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ہم قرآن کے معنی تک واقفیت لیں۔ یہ آپ کی جنت میں VIP ٹکٹ کی ایک ریزرویشن اس قرآن کی بیس پر ہو جائے گی۔ آج سے اپنے دل میں یہ طلب اور تڑپ اور اپنے آپ سے وعدہ کر لیں، میری زندگی کا ایک ریزنیبل ٹائم قرآن فہمی میں صرف ہوگا، قرآن سیکھنے میں اور قرآن سکھانے میں صرف ہوگا، تاکہ ہم جنت میں اپنی VIP ٹکٹ کلیم کر سکیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک حقیر پانی سے، خلقہ فقدرہ، اس کو وہ خود بھی بڑا نہیں کر سکتا تھا، اس کو اللہ نے بڑا کر کے اس کا ایک وقت مقرر کیا۔ قدر میں یہ لفظ اپنی وسعت میں ہر چیز کو کیری کر لیتا ہے۔ ہماری تقدیر مقرر کی، اور جب تقدیر ہے تو اس میں ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ آپ کے پاس کوئی کسی بیماری کے آنے کا اور جانے کا وقت ہے، کسی نعمت کے ملنے اور چھن جانے کا وقت ہے، اور لاسٹلی زندگی اور موت کا ایک وقت ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کا راستہ اللہ نے آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھائے گا۔ کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ فلینظر الانسان الی طعامی، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے بارش آسمان سے خوب بارش برسائی۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، ہم نے اس میں اناج اگایا۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری۔ وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور کے باغ۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات۔ وفاکہۃ وابا، اور پھل اور چارہ۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے کھانے کے لیے۔ فاذا جاءت
وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت کے وقت پہ سور پھونکا جائے گا، کان بہرے ہو جائیں گے، اس قدر آواز ہوگی. یوم یفر المرء من اخی، وہ دن نفسا نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِي، اپنی ماں اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ جو يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم شے ہے. یوم، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سورۃ الحج میں فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. جب تم دیکھو گے دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ عورت کا حمل اس چیخ کو سن کر گر جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ قرآن میں فرمایا کہ ایک انسان کو ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے اس کو بے پرواہ کر دے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ اللہم اجعلنا منہم برحمتک، کئی چہرے اس دن ترو تازہ اور روشن ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ابھی سورۃ انشقاق میں پڑھیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جب اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے اہل و عیال کی طرف مسرور جائے گا. کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے اور بہت خوش، اور کئی چہرے ان پر ایک غبار چھایا ہوگا، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہ کافر اور نافرمان لوگ ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا. اس قدر عظیم الشان حادثہ کہ سورج کو اس کی روشنی چھین کر بند کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، بس تمہارا کام ختم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. زمین کو پہاڑ زمین پر زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں. زمین ایک عظیم الشان، ایک وہاں پر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی ترتیب تبدیل کرنی ہے، کیمسٹری فزکس تبدیل کرنی ہے، اور پھر زمین کی کشش ثقل ختم تو پہاڑ زمین سے نیچے گر جائیں گے. پہاڑ زمین کو چھوڑ دیں گے، اور پہاڑ زمین سے چل کر علیحدہ، یعنی زمین کے اندر جو میخیں ہیں نا، کیلیں نکال کر پہاڑوں کو بھی نکال دیا جائے گا. اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، یہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اس دور کے لوگوں کے لیے ان کی پریشیس بلونگنگز تھیں. تو آج اس سمبل کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اپنی جو سب سے پریشیس بلونگنگ ہے، جس کو آپ کسی صورت جو ہے جسے آپ بے پرواہ نہیں ہو سکتے، آپ اس کی مثال لے لیں. ہر انسان کی زندگی میں اس کی پریشیس بلونگنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ اس کی سب سے قیمتی جو اس کی چیز ہے وہ خراب ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ بس اپنی ہی ذات میں مگن ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے. کبھی کوئی وحشی جانور آپ کی بستیوں آبادیوں کی طرف نہیں آتا، وہ آواز اس قدر خوفناک اور ڈراؤنی ہوگی کہ وہ وحشی جانور گھبرا کر شہروں کی طرف آئیں گے. اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، امیجن کریں وہ دن ذرا اپنی نظر سے، اپنے آپ کو زمین میں زلزلہ ہے اور
زوردار چیخ کی آواز ہے کہ کان بہرے ہو رہے ہیں اور لوگ گھبرا کر گھروں سے نکلنے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس کا بچہ کدھر ہے اور کس کی ماں کدھر ہے اور کسی کا بیٹا کدھر ہے، اور وہ بس بھاگ رہے ہیں اور ان کو اپنی کسی بھی قیمتی سے قیمتی چیز کا کوئی ہوش نہیں، اور سمندروں کو آگ لگی ہوئی ہے اور پہاڑ چل رہے ہیں اور پہاڑ زمین سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور سارے وحشی جانور اپنے سمندروں اپنے جگہوں کو چھوڑ کر شہروں میں آ رہے ہیں، اور پھر موت آ گئی، سب مر گئے، اور پھر وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملائی جائیں گی، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس گناہ کی پاداش میں ماری گئی تھی۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ جو یہ صرف وہ عرب کے دور کی زندہ در گور کی گئی لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ آج کی لڑکیاں بھی ہیں جن کو کبھی ٹریڈیشنز کے نام پر، کہیں کبھی ان کو روایات کے نام پر ان کو ان کے گھروں میں زندہ در گور کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جن کے وارث ان کو ان کے بیوگی کے بعد اور ان کی طلاق کے بعد ان کو دفن کر دیتے ہیں گھر کی چار دیواری میں اور سوچتے ہی نہیں ان کے بارے میں۔ قرآن کے لفظوں میں بڑی وسعت ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زمین میں، یہ لٹرل میننگ میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو لے جا کر زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ اس کے اصطلاحی معنی بھی ہم اس کو چیک کریں تو اللہ، عورتیں ہیں نا وہ چپ کر جاتی ہیں، بولتی نہیں، اور ان کے جو میل ممبرز ہیں، خواہ وہ ان کی قبیلے کے لوگوں، کمیونٹی کے لوگوں، اس کو پڑھنے نہیں دیتے، آگے بڑھنے نہیں دیتے، اس کو اس کی جائیداد کا جائز حق نہیں دیتے، اور اس کو کہتے ہیں مرو یہیں پہ، رہو تم یہیں پہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس کے ورثاء سے پوچھا جائے گا اس لڑکی کا کیا قصور تھا جس کو تم نے جینے کا حق چھین لیا، جس سے اس کے جائز حقوق بھی تم نے نہیں دیے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں، اس کا گناہ کیا تھا کہ اس کو مار دیا گیا۔ قتل کا مطلب صرف جان سے نہیں، قتل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو گرو کرنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ قتل گئی ہے نا، کیوں نہیں اس کو تم نے اس کی زندگی کی جائز حقوق اس کو دیے، اس کے راستے میں کیوں رکاوٹیں کا اللہ تم نے پیدا کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب صحیفے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور اس کے بعد جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی، ہر نفس جان لے گی جو وہ ظاہر کھو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے پوری فلم چلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے قرآن کے الفاظ میں کس قدر وسعت ہے۔ سائنس کہتی ہے جو پودے بناتے ہیں نا آکسیجن، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ارلی مارننگ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ صبح کی ہوا میں بڑی تازگی ہوتی ہے، کیونکہ پودے جو کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے کر جاتے ہیں اور آکسیجن جب باہر نکالتے ہیں تو وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، صبح کی کب یہ ارلی مارننگ ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، یقیناً یہ ایک ایسے عزت والے رسول کا پیغام ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد پر ایک عزت والے فرشتے حضرت جبریل امین کے ذریعے نازل کیا۔ وہ جبریل جو قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بڑا مرتبے والا ہے، مطاع، وہاں پہ آسمانوں پہ اس کی بات مانی جاتی ہے، ثم امین، اور پھر وہ امانت دار بھی ہے، جو بات اس کو کہی جاتی ہے وہ پوری امانت سے پہنچاتا ہے۔ جبریل امین کی تعریف ہو گئی، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اور اس نے یعنی کہ محمد رسول اللہ دنیا میں سب سے صادق اور سب سے امین تھے، اور یہ ٹائٹل ان کو انہی لوگوں نے دیا تھا جن کے اندر وہ 40 سال زندگی گزار چکے تھے۔ لوگ ان کو الصادق الامین کہتے تھے کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ پھر اسی بندے کے بارے میں وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ بھئی اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں، لوگ آپ کو ٹرو انالیسز نہیں کرتے آپ کا، ہر بندہ آپ کو وہ ٹائٹل دیتا ہے جو وہ خود سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کی سوچ اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کو خود شناسی ہونی چاہیے کہ میں دراصل کہاں کھڑا ہوں، اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ انسانوں کی جو آپ کو الحمدللہ جو انسانوں کے ٹیگز آپ کو ملتے ہیں وہ 100%
آنیسٹ نہیں ہوتے، انسان کی اپنی سوچیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. تو ہمیں پرابلمس خاص طور پہ عورتوں کو کیا ہوتی ہے کہ فلاں بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. جو وہ سوچ رہا ہے اس کو سوچنے دیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے اس فرشتے کو ایک اور جگہ پہ دیکھا، آسمان کے روشن کنارے پر، اور وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل کرنے والا نہیں، اور یہ قرآن شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. تو تم کہاں بہہ کے جاتے ہو؟ یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، اور جو چاہے وہ اس راستے کو سیدھا اختیار کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، اس قدر بے اختیار ہو. اللہ چاہے تو تم چاہ سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے بکھر کر گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. یعنی ہمیں دیکھ لیا قیامت، شدید زلزلے، اور پھر سمندروں کا زمین کا پھٹ جانا، اور سمندروں کا شہروں کی طرف آنا، اور سمندر کی پھر زمین کا پھٹ جانا. یعنی زمین ایک نئی ہی فارم میں آئے گی، پھٹ کر زمین اللہ جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی. اور جب سمندر پھٹ جائیں گے، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی. عالمت نفس ما قدمت وأخرت. آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کے سٹینڈرڈ کیا ہیں؟ ہر انسان نے اپنی سچویشن میں کامیابی کے سٹینڈرڈ اور بنا رکھے ہیں. ایک کرکٹر سے پوچھے کامیابی کیا ہے تو وہ کہے گا زیادہ سکور کرنا. ایک ہاؤس وائف سے پوچھے کامیابی کیا ہے وہ کہے گی گول روٹی پکانا. ایک ڈانسر سے پوچھے کامیابی کیا ہے وہ کہے گی زیادہ کراؤڈ فل کرنا. اور ایک صحافی سے پوچھے کامیابی کیا ہے وہ کہے گی زیادہ ریٹنگ لینا. اس دن کامیابی کا معیار ایک ہی ہے. جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہے. اور یہ وہ سٹینڈرڈ ہے. دیکھیں ایک طالب علم سکول میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ مکمل طور پہ ناکام نہیں ہم اس کو کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا کامیاب تاجر بن جائے تو اس کی ناکامی اس کی دوسری جگہ پہ کامیابی سے کمپنسیٹ ہو گئی. ایک اچھی ڈاکٹر اگر اس کو روٹی نہیں بھی پکانی آتی تو اس کی ایک جگہ کی کامیابی دوسری جگہ کی ناکامی پر حاوی ہو گئی. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. آپ بڑے اچھے کام کر کے دنیا سے گئے ہیں، بڑی اچھی ڈانسنگ آپ نے سیکھی ہے، آپ بڑی اچھی تقریر کر لیتے تھے، آپ بہت اچھا گانا گا لیتے تھے. یہ کامیابیاں اس دن کی کامیابی کے مقابلے میں اگر تو جنت نہیں ملی تو باقی کوئی کامیابی نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ بات. انسان اس دن اپنے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں تلاش کرے گا. عالمت نفس ما قدمت واخرت. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں جو بڑی کریم ہے، بڑا عزت والا ہے، اس رب کو تم نے پہچانا ہی نہیں اور دھوکے میں رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جان پہچان ہی نہیں کی. جس سے جا کر ملنا ہے اسے واقفیت تو کرتے، دیکھتے تو صحیح کہ وہ کیسا ہے. اپنے اللہ کے بارے میں شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کر کے درست کر کے تیرے سارے تجھے برابر کیا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. نہیں تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو اور تم پر تو نگہبان مقرر ہے. کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، تم جانتے ہو وہ جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. کرامن کاتبین مع السفرۃ الکرام البررہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. یہ ایک حدیث تھی جس کو پڑھ کر میرے دل میں بڑی چاہت پیدا ہوئی کہ میں قرآن کی فیلڈ میں مہارت حاصل کروں. کیونکہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے. کوئی کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اس کے لیے VIP سیٹ ریزرو کروانی ہے تو اسی دنیا میں قرآن سے جڑ جائیے. اللہ تعالیٰ ان کرامن برارہ کے ساتھ آپ کی سیٹ ریزرو کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا وہ کرامن کاتبین ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. ابرار نعمتوں میں ہوں گے اور فجار جہنم میں ہوں گے. اس میں قیامت کے دن وہ داخل ہوں گے اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں. وما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تجھے کیا
معلوم کہ قیامت کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کوئی انسان کسی انسان سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور اس دن تمام کام اللہ کے اختیار میں ہوں گے. بے اختیار بڑے بڑے اختیار رکھنے والے لوگ اس دن بے اختیار کھڑے ہوں گے. یوم ہم بارزون, جس دن وہ اللہ کے سامنے بالکل بے لباس کھڑے ہوں گے. اور پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم, بتاؤ آج کا دن کا شہنشاہ کون ہے, کون ہے آج کے دن کا بادشاہ. اللہ تعالیٰ یہ بات 3 دفعہ دہرائے گا, کوئی جواب نہیں آئے گا. آج سب کے سر بھی جھکے ہیں اور سب کی نگاہیں بھی جھکی ہیں. اور اس دن اللہ فرماتا ہے فلا تسمع الا ہمسا, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کی صرف اور صرف تمہیں سرگوشیاں یا قدموں کی آواز آئے گی. اور پھر جب کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج اللہ اکیلے اور سب پر چھائے ہوئے اور غالب اللہ کی بادشاہی ہے. تو اس اللہ سے دوستی کر کے جائیے. اللہ سے دوستی کرنا مشکل نہیں ہے, اللہ کی قسم مشکل نہیں ہے. ہم نے اللہ کو ایک مشکل سوچ لیا, سمجھ لیا, اور ہمارے علماء نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کو بڑا مشکل ورڈز میں پینٹ کیا. قرآن کہتا ہے اللہ کو سب سے اوپر رکھو گے تو اللہ تمہارا دوست بن جائے گا. سورۃ المطففین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, کہ وہ لوگ کہ جب ماپ کر لیں تو پورا لیں اور جب تول کر دیں تو اور ماپ کر دیں تو کم دیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اس آیت کو بھی پڑھ کر استغفر اللہ, بہت کرپشن ہو گئی ہے, بات ختم. او اللہ کے بندو ذرا آئینے کا رخ اپنی طرف پھیرنا 1 منٹ کے لیے. اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے, یہ تاجر تجارت میں ہی نہیں ماپ تول میں کمی کرتے, دکاندار ہی نہیں کرتے. یہ حقوق اور فرائض کی بات بھی ہو رہی ہے. اپنا حق لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں, اتھے رکھو جی ساڈا حق اتھے رکھ. اپنی بات کرتے ہیں, جب شوہر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیوی کے پہ فرض ہے اپنے خاوند کی کو سجدہ کرنا, اور بیوی پہ فرض ہے اگر وہ اپنے خاوند کی بات نہیں مانتی تو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو خاوندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن پہ وہ کبھی بھی نہیں بات کرتے. حقوق اور فرائض کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حق پورا لیتے ہو تو فرض سمجھ کے دوسرے کا حق بھی تو دو نا. ایسا تو کام غلط ہے نا. لیتے وقت تمہیں ساری شریعتیں یاد آ جاتی ہیں اور ساری حدیثیں یاد آ جاتی ہیں, اور جب دینے کی باری آتی ہے تب تمہیں کوئی حدیث اور شریعت یاد نہیں آتی. تو اللہ فرماتا ہے ایسے ماپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. چلیں ہم اپنی مارکیٹ کا ایک وزٹ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ماپ اور تول میں کمی ہے یہ کیا ہے؟ یہ چوری کی قسم ہے. ایک اس بندے کی ایک سوچ کو ریفر کیا گیا. یہ بندہ چھوٹے لیول پہ بیٹھا ہے, اس کے پاس اختیارات تھوڑے ہیں تو وہ تھوڑی چوری کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے. یہ بندہ بڑے مقام پر جائے گا, بڑی چوری کرے گا. تو اپنی جائزہ لیں. ہم جب کبھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں, شادی میں ہی فرض کرے چلے جاتے ہیں, تو کچھ لوگ چوری چھپا کر بوتلیں گھر لے آتے ہیں, ان کے ٹیشو پیپر چھپا کر بیگ میں رکھ کے لے آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اتنی سی چوری سے کیا بنتا ہے. یہ ایک سوچ کو ریفر کیا جا رہا ہے. جو چیز میرا حق نہیں میں کیوں لوں, یہ چیز اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے گا. اگر آپ مدرس ہیں تو ان کو بتائیں بیٹا جو چیز ہماری نہیں وہ ہماری نہیں, وہ بے شک 1 روپے کی کینڈی ہی کیوں نہ ہو, واپس کر کے آؤ. جب آپ اپنے بچے خود اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں گے تو وہ بڑی جگہ پہ بھی جائے گا تو اس کو یہ بات یاد ہوگی کہ میں اپنے حق سے زیادہ کسی سے نہیں لے سکتا. قرآن کہتا ہے کہ جو کسی حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قوم بھی ماپ اور تول میں کمی کرتی ہے اسے قحط سالیوں, سخت مشقت اور حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جی آج ہم کہتے ہیں جی ہمیں مہنگائی کا عذاب ہے, او اپنے عملوں کی اصلاح کریں. جا کر آج بھی آپ رمضان میں جائیں گے نا, رمضان میں روزہ رکھ کر لوگ آپ کو چیز نہیں صحیح دیں گے. کبھی کوئی نظر بچا کے غلط پھل کا 1 پیس تو ڈال ہی دیں گے, یا اس میں کمی کر جائیں گے ناپ اور تول میں. اور ڈیجیٹل یہ جو آج کل وہ چلے ہوئے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں, وہ انٹرنلی کوئی ایسا اس میں انہوں نے چینج کیا ہوتا ہے کہ وہ 100 گرام ویسے ہی کم تولتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے یہ ورڈ، اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے لگیں تو پھر تو یہ دورہ قرآن نامکمل ہو رہ جائے گا۔ تو اب میرے تھوڑے کو زیادہ سمجھیں اور اپنے دماغ سے استعمال کرتے ہوئے سوچیں کہاں کہاں پہ ناپ اور تول میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں، یہ ہمارے بیوروکریٹس بھی کر رہے ہیں، یہ ہمارا چھوٹا طبقہ اور چھوٹا دکاندار بھی کر رہا ہے، اور یہ گھروں میں بھی ہو رہی ہیں ناپ اور تول میں کمیاں۔ ساس اور بہو کے درمیان بیلنس نہیں رکھا جا رہا، بیٹی اور بہو کے درمیان بیلنس نہیں ہے، اور جب لیتے ہیں اسے اپنی آنے والی لڑکی سے تو کام پورا لیتے ہیں، جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو کہتی ہے جاؤ ماں کے گھر جا کے آرام کر کے آؤ۔ اس وقت کیوں اپنا حق اپنا فرض سمجھ کے اس کی خدمت نہیں کرتے؟ اس خاتون کی جس نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، آپ کو روٹیاں پکا کے دیں، جب وہ بیمار ہوتی ہے تو کہتے ہیں جاؤ اپنی ماں کے گھر آرام کرو۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں سے لیتے وقت پورا لیتے ہو تو دیتے وقت بھی پورا دو، یہ تمہارا فرض ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے عظیم دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اللہ کا حدیث میں آتا ہے تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور اس طرح ملنے والے ہو کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو سوچے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہماری رپورٹ کارڈ پیش ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ کیا ہے ہماری یہ شکل اللہ کو دکھانے والی؟ تو اللہ کے لیے آنکھیں کھولنے سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو کے آنکھیں کھلیں، ہم قبر میں جا کے آنکھیں کھلیں تو کیا کھلیں؟ قبر والوں کو کسی نے کہا بڑے اچھے لوگ ہو، آرام سے سو رہے ہو، اس نے کہا سو نہیں رہے، سو تو تم لوگ رہے ہو، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو آنکھیں کھولنے سے پہلے کہ قبر میں آنکھیں کھلیں تو اس وقت آنکھوں کا کھلنا کیا فائدہ؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقین ہرگز نہیں نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً دائمی قید کے دفتر میں ہے۔ جب مر جائیں گے تو ہمارے نامہ اعمال کو ایک دفتر میں جا کر جمع کروایا جائے گا، اور وہ دفتر جو برے لوگوں کا ہے وہ اس کا نام سجین ہے، قید خانہ۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، وہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور اس کو کوئی نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے نکل جانے والا سخت گناہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری نشانیاں پڑھی جاتی ہیں یعنی قرآن کی آیات تو کہتا ہے ہمیں بھی پتہ ہے یہ پرانی کہانیاں ہمیں نہ سناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ برائی جو وہ کرتے تھے نا ان کے دلوں پر زنگ بن کر چھا گئی ہے، کالے ہو گئے ہیں ان کے دل۔ اور آپ کو پتہ ہے سورۃ نور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہمارے دل شفاف ہیں شیشے کی طرح۔ تو ذرا ایک منٹ کے لیے امیجن کریں اگر شیشے پر کالک چڑھ جائے تو شیشے کے اندر اور باہر میں ایک ہنڈرنس آ جاتی ہے، ایک ان کے درمیان میں ایک سکرین آ جاتی ہے، تو ان کی جو یہ LED ہے نا دل کی، اب وہاں پر ایک سیریس ڈیفیکٹ آ گیا، وہاں پہ کوئی روشنی نہیں ریفلیکٹ ہو رہی، وہ کالی 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 بس دلوں پہ زنگ۔ تو کیسے اترے گا؟ قرآن کی تلاوت دلوں کا زنگ اتارتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور دوسری کون سی چیز دلوں کا زنگ اتارتی ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن وہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے، ان سے میں نے بات ہی نہیں کرنی، ان کو سائڈ پہ کھڑا کر دو۔ اور پھر وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی تھا نا وہ جسے تم جھٹلاتے تھے، دیکھو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ سچ ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور ابرار نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان وما ادراک ما علیون،
یشہدہ المقربون، اس میں اللہ کے مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور ابرار نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی پہچانے گا، اور ان کو رحیق المختوم پلائی جائے گی، ایسی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، اور اس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس جنت کے حصول کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مقابلے کی فیلڈ چینج کیجئے، اپنے آپ کو جنت اور آخرت اور نیکیوں میں مقابلہ کریں، دنیا میں مقابلہ نہ کریں۔ اور پھر اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، ایک چشمہ عین یشرب بها المقربون، جسے اللہ کے مقرب لوگ پئیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے ہنسا کرتے تھے۔ اللہ کو پتہ ہے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے کسی کی باتوں کی، کسی کی استہزائیہ ہنسی کی، کوئی آپ کا مذاق اڑائے انسان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ چپ کر کے صبر کر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کی اس دلی کیفیت کا بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن دینی ہے۔ کیا آج مومن ان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کافر ان کے اوپر، جو پہلے کافر ان کو دیکھ کر آنکھیں مارتے تھے، ہنستے تھے، تالیاں بجاتے تھے، آج مومن ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے۔ اور وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، کافروں کو بدلہ دے دیا گیا۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد سورۃ البروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ آسمان میں برج ہیں، کیا مطلب؟ آسمان ایک بڑا، آسمان میں نا چیک پوسٹس ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کیسی ہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ الجن میں بھی پڑھا تھا کہ چیک پوسٹوں کے پاس جو ہے وہ چھپ کر بیٹھ جاتے تھے جنات، اور پھر چپ کے باتیں سنا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور وہ جس کے پاس حاضر ہوا چاہے، مارے گئے خندقوں والے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، یعنی آپ کو مختصر سا اس کا بتا دیں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے انسانوں کو ایمان لانے کی پاداش میں بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان میں ایندھن بھر کے ان میں آگ لگا کر اس میں مومنوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ تو ان مومنوں نے ابراہیم کی سنت پوری کرتے ہوئے اپنے ایمان کو دل میں رکھ کر اس آگ میں زندہ جلنا منظور کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصحاب الاخدود کی بات کی ہے، وہ خندقوں والے جنہوں نے النار ذات الوقود، وہ آگ جو بہت ایندھن والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے اوپر بیٹھ کر مومنوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان میں کس چیز کا مقدمہ چلا تھا ان پر، جس کے نتیجے کے طور پر اینڈ پہ ان کو یہ سزا ملی تھی؟ کیا انہوں نے کسی کا کوئی قتل کیا تھا، کوئی کسی کی حق تلفی کی تھی، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تھی؟ انہوں نے اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اس ایمان لانے کو انہوں نے اتنا بڑا جرم تصور کیا کہ ان کو آگ میں جلا کر مار دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اللہ وہ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک هو الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔
تو اپنی کامیابی اپنے بچوں کو بتائیں، خود سمجھیں۔ کیا آپ نے بحیثیت ایک ماں ایک باپ اپنے بچے کی محبت کو ریگولیٹ کر دیا؟ اس کو بتا دیا کہ بیٹا محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، ماما سے بھی نہیں ہوتی، پاپا سے بھی نہیں ہوتی، محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ جب بچہ اپنے بچے کو پہلی دفعہ اسکول بھیجتے ہیں، اس کو سارا کچھ بتاتے ہیں کہ آپ نے واش روم کیسے کرنا ہے، اس کو یہ بھی بتائیں کہ دیکھو اب تمہارے ساتھ تمہاری ماں نہیں جا رہی، تمہارا باپ نہیں جا رہا، کہیں تکلیف پہنچ جائے تو کیا کرو گے بیٹا؟ اس کو سمجھائیں کہ اللہ سے دعا کرنی ہے کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کو بتائیں بیٹا کامیابی کیا ہے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو بغیر سوچے سمجھے بغیر سمجھائے پڑھائے اس ایک بھول بھلائیوں والی دنیا میں نکال دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کامیابی ہے، جنت کا حصول۔ تو کامیابی کے سٹینڈرڈ A+ گریڈ ہم دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اور کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھی نوکری کا ملنا کامیابی ہے۔ وہ بچہ ہمیشہ دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ قصور کس کا ہے پیچھے؟ ہم والدین کی تربیت کا بھی۔ اس کو کبھی بتایا ہی نہیں کہ فوز الکبیر کیا چیز ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کامیابی جنت کا مل جانا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ غفور ہے، بڑا ودود ہے، محبتوں سے بھرا ہوا اس کا وجود ہے۔ اور 99 محبتیں، وہ اللہ کے بندو ایک محبت کا حصہ اس دنیا میں ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک۔ اس کے پیچھے محبت کرنے والے ایک دوسرے کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کر، کسی حادثے قدرتی آفت کی صورت میں بچے کو سینے سے لگا کے دنیا سے چلی گئیں، اپنے پروں کے اندر سمیٹتے ہوئے چڑیا اپنے بچوں کو، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہ محبتیں ہیں، ایک محبت، تو وہ رب کتنا مہربان ہوگا آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ چھپاتا ہے، ودود محبتیں کرتا ہے، ذو العرش المجید، بڑے عرش والا ہے، فعال لما یرید، ہر وہ کام کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون کی، سمود کی؟ بلکہ کافر تو جھٹلاتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں سنی ہے کوئی بات، اور نہ ہی کوئی یہ نئی بات ہے، پرانی کہانیاں قرآن میں تم لکھ رہے ہو۔ واللہ من ورائہم محیط، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آخری سورت ہے جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے ستارے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا خبر کہ وہ رات کو آنے والا ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قسم، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر انسان کے اوپر ایک محافظ فرشتہ مقرر ہے۔ کیسے اللہ کو ہم سے محبت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ محافظ فرشتے، ہمارے نیچرل اسکارٹس ہیں، باڈی گارڈز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے محبت کی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ چلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد اور عورت کا جو نطفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک معجزہ ہے۔ ایک قطرے سے پورا انسان، حیرت کی بات ہے۔ تو وہ بیج جو اللہ تعالیٰ آپ کے باڈی میں پروڈیوس کرتا ہے کہ وہ ایک جب نوجوان، ایک لڑکا جوان ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی جب جوان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر یہ فرٹیلٹی رکھ دیتے ہیں کہ وہ آپس میں جب میٹ کریں گے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی تو تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، خود پیدا کر سکتے تھے اپنے باڈی میں وہ ایک قطرہ کہ جس کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اللہ جو اس قدر مائنیوٹ، آپ دیکھیں اس فیلڈ کو اگر آپ سٹڈی کریں، جو ایک مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے کیسے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق
کا شاہکار ہے، یہ ایک معجزہ ہے نئی زندگی کا پیدا ہونا۔ اور جب وہ پیدا ہو گئی کہ جب نہ کوئی فنگر پرنٹس تھے، نہ کوئی بلو پرنٹس تھے، نہ کہیں پر اس کا نام و نشان تھا، تو اس کو جب دوبارہ لوٹانے میں کون سی مشکل ہے؟ ڈیلیٹڈ فائلز ریکور نہیں ہو جاتی ہیں نا۔ تو ایسے ہی انسان کو بھی اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن تمام اسرار کی باتیں سامنے کی جانچ پڑتال ہوگی۔ یہ جو آج لوگ، یہ ہماری پاکستان میں بھی جب کبھی ذرا ان کا انکوائری ہونے لگتی ہے تو حادثاتی طور پر وہ سارا ریکارڈ ہی جل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ریکارڈ جلا کیسے۔ وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہم نے چھپا کر رکھی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، ہم اپنی برائی کو چھپا لیتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں ایسے راز ہیں جو صرف ہمیں پتہ ہیں۔ تو اگر ایسے کوئی راز ہیں تو اس دن وہ کھلیں گے اور اللہ ہر راز کو افشا کرے گا، اور پھر انسانوں کے ان رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، ان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، اس آسمان کی قسم جو بار بار بارش برساتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور اس زمین کی قسم جو بار بار آسمان سے اترنے والی بارش کے بعد پھٹ پڑتی ہے اور اناج اور سبزہ اگاتی ہے۔ انہ لقول فصل، وہ ایک دو ٹوک بات ہے، قیامت، قرآن۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ انہم یکیدون کیدا، وہ مکر کرتے ہیں تو ہم بھی مکر کرتے ہیں۔ ومہل الکافرین امہلہم رویدا، تو کافروں کو مہلت دے دیجئے، بہت تھوڑی سی مہلت۔ یہ مہلتوں کا فائدہ اٹھا لیں، یہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک وحشی جانور پوترا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں بھائی یہ پوترا، بس کو پوترا رہنے دو، کرنے دو جو اس کا دل کرتا ہے، اس کو ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سرگرداں ہیں، یہ اپنی اس سرکشی میں پوترے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، بھاگنے دو بھائی ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ ہم نے الحمدللہ اس کی ٹوٹل 11 صورتیں ابھی ہم نے پڑھ لی ہیں، نیکسٹ 11 صورتیں ہم نے اگلے میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ لاسٹ والا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ آخری 10 صورتوں پر مشتمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سبق کو ٹارگیٹڈ ٹائم میں مجھے کمپلیٹ کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو اپنے ٹارگیٹڈ ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنے کی، پورا جو ہم نے مائنڈ میں سوچ رکھا تھا کمپلیٹ کرنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔